الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم وعلى آله وأصحابه وبناته وأزواجه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. پڑھیے الصلاة والسلام ملدا سکون دل نو پنج تن دی ثنا کر کے جن سکون ملے ان دا حق کے او بولے جنہوں نہیں ملدا مڑن ملیا جو ملیا دا حق بھی کوئی. تے جندا اے سکون ہے جدا مشرب ہے وہ بندہ جے نال پڑھ لے بڑا کام ہے. سارے پڑھ لے تے پھر زیادہ اچھا کام ہو جائے گا. ملدا اے سکون دل نو پنج تن دی ثنا کر کے پنج تن نے رجا چھڑے ہر چیز عطا کر کے پنج تن دی غلامی وچ
پنج تن دی بس قبر تے کھلو کے پڑھیا ہے ایمان نال پڑھیا ہے تے قبر والا بھی اس گل دا جواب ضرور دے ایڈا جاندار شعر پہلے شعر سن لو پھر تسی اپنے فیصلہ کر لیا جی بن پوچھیا فرشتے بھی بڑی سونی گل معاف کرنا انہاں دے بھائی امام حسن رضا انہاں بڑی سونی گل کیتی تھک گئے ہو تے پھر بس کرانے نہیں تے جاگدے ہیں ایک باری ڈٹ کے بولو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ امام حسن رضا فرماتے ہیں بے اجازت ان کے گھر جبرائیل بھی آتے نہیں ارے قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت بن پوچھیا فرشتے بھی نہیں لنگھتے دروازہ حسنین دی امی پردے دا حیا کر کے حمد و صلاۃ جامع مسجد 80 چک جنوبی عزیزاں و محتشم و محترم جناب حضرت علامہ مولانا حافظ عبدالحفیظ صاحب مینوں جس وقت میں حضرت صاحب نال تھوڑی جی بیٹھک کیتی ہے نشست ہوئی ہے میری تو میرا دل بہت خوش ہوا ہے کہ 80 چک والوں نوں اللہ نے امامت دے قابل عطا فرمایا ہے یہ تھوڑی نیکی ہے کہ تانوں اتنے اچھے امام صاحب ملے ہوئے ہیں ایویں نیک رویہ ہے کہ انہاں دا خاندان بھی تانوں ایویں فیض تقسیم کرتا رہے گا اللہ تعالی حافظ عبدالحفیظ صاحب نو مزید برکت اور رحمت عطا فرمائے عزیزم حافظ الطاف حسین نقشبندی صاحب بڑے میں اگر کوئی بندہ پوچھے نا شاید اس علاقے دے اندر تسی کس نعت خانہ پسند کرتے ہو تو میں انہاں بھائیاں پسند کرتا ہوں اس دی وجہ واللہ باللہ تاللہ صرف ایک ہوئے انہاں دے چہرے تے حضور دی سنت سر تے نبی دی سنت والا کپڑا ہے اور مصلی امامت تے کھلوندے نے نبی دی نعت پڑھن دا حق ادا کر چھڑے
اور عزیزم مجاہد اہل سنت حضرت علامہ مولانا عابد حسین شفیع صاحب، میں انہاں نال بھی بڑی محبت کردا ہوں. اس محبت دی وجہ بھی صرف اور صرف دین ہے. الحب فی اللہ والبغض فی اللہ. کسے نال بغض ہے تاں بھی اللہ واسطے، کسے نال محبت ہے تاں بھی اللہ واسطے. عزیزم حافظ محمد رمیل قمر صاحب اور محمد آسم شمشاد صاحب، محمد نوریز نجم صاحب، جتنے بھی تسی ساتھی ہو مہمان ہو، کافی سارے تھلے ہو مہمانہ انتظامیہ دے نام آگئے تے ای نام ہون جیڑے جنہ جنہ کسے تعاون کیتا ہے اللہ پاک میرے ہر ساتھی نو اس دا اجر عطا فرمائے. عزیزم محمد یوسف انہاں دے گھر ساڈی نشست آئی، انہاں نے سانو اپنا دسترخوان پیش کیتا ہے، اوتھے بیٹھ کے لنگر کھایا ہے. اگرچہ ساری انتظامیہ حصہ پہ لے آوے مینوں علم نہیں، لیکن جس گھر نشست ہوئی ہے وہ محمد یوسف دا سی. اللہ پاک انہاں نو بھی برکت عطا فرمائے. عزیزان محتشم و گرامی قدر حضرات، اللہ فرمایا قل میرا محبوب گل میری یہ پر فرما تسی دے. اتنے قرآن مجید دیو یار میں نا ساتھیاں نے ایک شاید سنانی توجہ ہے، تسی میرے توجہ رکھو. قرآن مجید آ جاندہ توجہ ہے بابا. لا اسألکم، اے میری امت میں تھوڑے کو سوال نہیں کروں. اے میری امت میں تھوڑے کو سوال ہے. بیدار ہو کے بیٹھو، بات کو سمجھو گے نا جی؟ بیدار ہو کے بیٹھنا، تنگ نہیں پڑنا، سر بھی لرساں ٹائم شعر بھی پڑھساں ٹائم. اجے گل سمجھن والا ٹائم ہے، گل سمجھا جائے. ساڈی قوم دا ذہن بنے ہوندا مولوی سو سدے تے ہے بھی اور سریلا خطیب تے فلاں فلاں تے ہن اوندے آ کے شروع ہو جائے. او میں کہا بھائی کوئی شاید پلے بھی پایا کر. تھوڑی دیر گل سمجھو، ساری چیزاں بندیاں گا. توجہ فرمایا جی. میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہوں 19ویں پارے دے اندر ایک سورت ہے جس کا نام ہے سورہ شعراء. اتھے میں نا اس لئے آخر تے پہنچے، اتھے میں ایک بڑی خوبصورت گل لبی. میں سوچیا کہ میں ساتھیاں نو ایک گل سناواں دا، نالے اللہ دا قرآن سنن گے، انہاں دے دل بھی ٹھرن گے، نالے مصطفیٰ کریم دی آل دی مبدت بھی سمجھ جائے. توجہ فرمانا آپ عزیزان گرامی قدر و محتشم حضرات. میں پڑھیا جتوں یہ گل شروع ہو رہی ہے میں اس مقام کو شروع کراں. قذبت قوم نوح المرسلین اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین. اتھو جس نے گل آئی کہ میرے دلچسپی بڑھ گئی. ترجمہ بھی ہوتا ہے، تفسیر بھی ہوتی ہے. اس واسطے اس بات پہ آ کے میری دلچسپی بڑھی. میں کہا یار اس گل نو ذرا دوبارہ پڑھا. میں پھر پڑھیا، میرا دل کیتا میں پھر پڑھا. میں پھر تفسیراں کھولی، میں پھر اس دی گہرائی اچ گیا. میں جا کے ڈھونڈیا. میں کہا حضرت نوح علیہ السلام پہلے رسول، پہلے نبی نہیں، پہلے رسول. پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام. توجہ ہے آپ بابا. حضرت نوح علیہ السلام پہلے رسول نے. حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم نے فرمایا کہ اے میری قوم میں اللہ دا رسول ہاں. تو انہوں نے اپنی قوم نے آکھیا کہ تسی اللہ کو ڈرو. انی لکم رسول امین، میں تھوڑے کو اللہ دا رسول بن کے آیا تے ہے بھی امین. اللہ دا رسول بن کے آیا تے ہے بھی امین. فاتقوا اللہ، تسی اللہ تو ڈرو. یار بول دے رہو، میں اللہ دا قرآن پڑھدا پڑھدا. فاتقوا اللہ، اللہ تو ڈرو. واطیعون، اور میری اتباع کرو، میری گل منو. مفہوماً سمجھا رہے ہیں کہ میری گل منو. تو جڑی میں گل سمجھا رہے ہیں اس گل نو منو.
وما اسالکم تے میں تھوڑے کولوں کچھ نہیں منگدا یار اچھی بولو پڑھے لکھے طبقے چ بیٹھے ہاں مینوں مزہ آنا چاہیے ذرا اچھی بولو سبحان اللہ وما اسالکم علیہ آ جڑی گل میں تانوں آکھی نا تسی اللہ تو ڈرو میں امین ہاں میں اللہ دا رسول ہاں تے میرے پیچھے چلو اس دسی ہوئی گل تے تھانوں میں اللہ دی توحید دسی ہے اس دسی ہوئی گل تے میں تانوں اپنی رسالت دسی ہے اس دسی ہوئی گل تے میں تانوں حلال حرام دی تمیز سکھائی ہے اس تمیز اتے میں تھوڑے کولوں اجر نہیں منگدا لا اسالکم علیہ اجر میں تھوڑے کو اجر نہیں منگدا ان اجریہ الا علی رب العالمین ادا جڑا اجر ہے نا او میں اللہ تے چھڑدا مینوں اللہ پہ عطا فرما دے یہ حضرت نوح علیہ السلام دی گل گزر توجہ فرمایا جی صدقہ پنج تن پاک دا پنج رسولاں دی گل سنا توجہ فرمایا جی اگے آگے حضرت ہود علیہ السلام دی قوم عاد کذبت عاد المرسلین اے جڑی عاد قوم ہے ان رسولاں جھٹلایا ہویا کہ اذ قال لهم اخوهم ہود الا تتقون حضرت ہود علیہ السلام اس قوم نو آکھیا جڑے اس قوم دے وچوں ہی ہے او ڈرو اے اللہ تو ڈرو انی لکم رسول امین میں تھوڑی طرف اللہ دا رسول بھی ہاں تے ہیں بھی امین اچھا یار ایتھے ویسے موضوع دے مطابق نہیں لیکن گل ایڈی لطف والی ہے نا جے تسی سمجھ گئے سینے دے وچ ایسی ٹھنڈ پوے گی جس ٹھنڈ نو تسی محسوس کرو گے اور تسی سمجھو گے کہ ساڈا ایمان تازہ ہویا ہے توجہ کریا جے یہ گل رسول اپنے کیوں پہ دس دے یہ گل رسول آپ پہ دس دینے اچھا اتھے پہ اعلان کر دینے فرماندے نے کہ اشی اللہ دے رسول امین انی لکم رسول امین میں اللہ دا رسول امین اتھے اے معاملہ ہے ایک دن تیرے تے میرے نبی تبلیغ واسطے صدیا اپنے خاندان دے بندیاں نو قریش والےاں نو اس قریش والے جس نے خاندان نو بلایا نا تے آمنہ دے لال نے فرمایا میں اللہ دا رسول ہاں میں اللہ دا رسول ہاں ابو لہب بولیا توجہ کریا جے ابو لہب بولیا او سکھیا انی گل واسطے صدیا جے تے اسی جانو رسول نہیں من دے انی گل ہوئی ہے آمینہ دے لال دا دل دکھے اللہ فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین سونیا سید سردارا مینو قسم ہے اس قرآن دی تو اللہ دا سچا رسول ہے کیا لطف اس بات دے اندر رسول دی رسالت دا انکار کر دینے جواب اللہ قسمہ چاہ کے دے رہے اتھے اللہ دا رسول رسالت دا اعلان فرما رہے ہیں میں اللہ دا رسول ہوں ہیامی امین اگلے لا اسالکم یہ گل پکی جے کہ میں تھوڑے کو سوال کردا توجہ کریا جی میں تھوڑے کو سوال کردا نہیں آ جاؤ تھوڑا جا اگے چلیے حضرت صالح علیہ السلام دی قوم دی گل آ گئی انہوں نے بھی آکھیا انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون وما اسالکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم نو یہ آکھیا میں رسول ہاں میں امین ہاں میں اللہ دا پیغمبر ہاں میرے پیچھے چلو اللہ تو ڈرو تے میں تھوڑے کو منگدا کوئی میں اللہ دا رسول ہاں میں امین ہاں میری گل منو ایتھوں یہ بھی مسئلہ یاد رکھیا دین دی خدمت اخلاص نال ہی کری دی اے گل کسے سمجھ ہوندی ہے شیخی صاحب منا ہونی ایتھے میرا عزیز اس علاقے دا سی تو سکیا فلانے مولوی دا ٹائم لے دے اخی یار یہ جو کماں وچ میں پوندا نہیں تو آنا تے میں پوچھ دینا تے جو نہ پیسے مانگ لیں
سیفی صاحب میرے دوست نے تے عزیز الطاف صاحب میرے محفل دے سکتے اے بھی میری طبیعت تو واقف ہے الحمدللہ قدرتی بات ہے کہ میں ہاتھ وچ اللہ دا قرآن پڑھے ہے قسم رب کعبہ دی نہ دین دا ٹھیکہ ماریا ہے نہ اللہ مارن دی توفیق دے وے جنہ چر زندگی ہے اللہ اخلاص دے نال نبی دے دین دی خدمت دی توفیق عطا فرمائے جیڑی دین دی خدمت اخلاص نال ہوے نا بھائیا اوہی خدمت ہے تے آ جڑے نا اگلی دن سمجھ آ گئی جی توجہ ہے بابا انہاں بھی آکھیا کہ میں تھوڑے کولوں کچھ نہیں منگدا میں تھوڑے کولوں کچھ نہیں منگدا میں تھوڑے کولوں کچھ نہیں منگدا تسی انج کرو میری گل منو تسی اللہ دی وحدانیت نو منو میرے پیچھے چلو اذ قال لهم اخوهم لوط حضرت لوط علیہ السلام دی قوم دی گل آ گئی انہاں بھی آکھیا وما اسالکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین حضرت لوط علیہ السلام نے بھی یہ آکھیا اگے اور اللہ دے نبی انہاں نے بھی آکھیا کہ لا اسالکم میں تھوڑے کو سوال نہیں کردا لو جی بابا جی اے ذرا رکھ دینا کسی قسم دی بے ادبی نہ ہوے سامنے قرآن مجید دے ہوندیا توجہ فرمایا جی جس ویلے تیرے تے میرے نبی سرکار دی رسالت دی گل آئی اس لے تیرے تے میرے نبی بھی فرمایا لا اسالکم آل محمد دا حبدار اچھی بولے سبحان اللہ لا اسالکم علیہ میں تھوڑے کو کوئی سوال نہیں کردا لا اسالکم علیہ اجرا میں تھوڑے کو اس دین تے کوئی اجر نہیں منگدا تسی اپنیاں بچیاں زندہ دور گور کر دے آؤ تھانو آ کے دسیا بچیاں دفن کرن والی شے نہیں دنیا تے اللہ دی رحمت دنیا ہے میں تھوڑے کولوں کچھ نہیں منگدا تسی بتاں دی پوجا کردے آئے میں تھانو آ کے دسیا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد تسی مشرک ہے تسی بتاں دی پوجا کردے آئے تھانو میں آ کے دسیا اللہ ایک کے بے نیاز ہے عبادت دے لائق بھی صرف اللہ ہے میں تھوڑے کو اس تے کوئی اجر نہیں منگدا میں اجر نہیں منگدا میں اجر نہیں منگدا میں سوال نہیں کردا میں کچھ نہیں منگدا الا المودۃ فی القربا اے بھی میں نہیں آکھیا اللہ پہ آندا ہے ہن بچلے دے اندر اجر دے اندر امت نو کچھ دینا پانا ہے یا اللہ کی فرمایا جیڑی میری قرابت ہے انہاں نال مودت دا رشتہ بنا لو ہر نبی آکھے میں تھوڑے کو اجر نہیں منگدا مینوں اجر اللہ دے گا میں تھوڑے کو کچھ نہیں منگدا مینوں اجر میں تھوڑے کو کچھ نہیں منگدا مینوں اجر اللہ دے گا لیکن تیرے تے میرے نبی دی جسلے واری آئی اللہ فرمایا سونے اننا میں تھوڑے کو کچھ نہیں منگدا اجر بھی کوئی نہیں مگر مودۃ فی القربا جیڑے میرے قرابت دار نے نا انہاں نال مودت کریا ہے قبلہ بیٹھے حضرت صاحب بیٹھے ادھر بھی بیٹھے پڑھے لکھے علماء حضرات بھی تشریف فرمانے میں آپ دی نظر ایک جملہ عرض کر رہا ہوں کہ مودت کی شے یہ مودت کیوں آکھے محبت کیوں نہیں آکھے حالانکہ قرآن مجید کے اندر محبت کا لفظ بھی استعمال ہوئے لیکن صرف آل محمد واسطے مودت کا لفظ استعمال ہوئے ان دے راز کی ہے توجہ کرے آجے یہ جڑا مودت والا رشتہ ہوتا ہے نا یہ غیرت والا ہوتا ہے یار مہربانی کرو میں اجے تکر دون فضائل سنانے نے پھر حضرت صاحب دی ڈیمانڈ سی شہادت پاک بیان کرتے میں جو تے بھی ہونا ہے میرا اتنا زور نہ لواؤ کہ سارا میں ایتھے لا بما ذرا اونچی بولو یار سبحان اللہ جڑا مودت والا رشتہ ہوندا ہے ان وچ غیرت بھی ہوندی ہے مودت والے رشتے وچ غیرت بھی ہوندی ہے اللہ فرمایا الا المودۃ فی القربا محبوب انہاں نوں فرما دے میری قرابت دے نال مودت رکھیا ہے ایتے غیرت رکھیا ہے مطلب کی ہے شاہ جی تسی سمجھانا کی چاہندے ہو میں سمجھانا اے چاہنا جڑا نبی دی آل دا دشمن ہے وہ ساڈا کچھ نہیں لگدا
جیڑا نبی دی یاد دا سجن او ساڈا سجن لگدا ہے بابا جی ایتھے تھوڑی جی ونڈ کرنی ہے الا المودۃ فی القربا الا المودۃ فی القربا الا المودۃ فی القربا اللہ نے فرمایا مودت قریبیاں دی مودت قریبیاں دی مطلب تھوڑا جا اور کھول کے سمجھاواں مودت رشتہ داراں دی رشتہ دار کون کون ایتھے تھوڑی جی ضرورت بات سمجھن دی تساں سمجھنا قرابت وچ کون کچھ ساڈے بھائی بولے انہاں کا مولا علی آخا ٹھیک ہے یار جنہوں اعتراض ہو نہ بولے جنہوں نہیں ہو تو بولے سبحان اللہ انہاں کا مولا ٹھیک ہے انہاں کا حضرت سیدہ خاتون جنت ٹھیک ہے انہاں کا مولا حسن ٹھیک ہے انہاں کا مولا حسین میں کہا ٹھیک ہے میں کہا اگا چپ کر گیا بولدا نہیں جنے جی انہیں نے میں کہا نہیں ٹھیک یار بولو بولو مولا علی ٹھیک سیدہ خاتون جنت سیدہ النساء ٹھیک مولا حسن ٹھیک مولا حسین ٹھیک اگے چپ کر گیا میں کہا چپ کر گیا یعنی جی انہیں میں کہا نہیں آجا میں تم دلیل نہ ثابت کرنا یعنی جی میں کہا مولا علی دے نال نبی پاک دا کی رشتہ ہے یعنی جی پہلا رشتہ ہے کہ مولا علی تے نبی پاک انہاں دا خاندان ایک میں کہا ٹھیک ایک رشتہ قرابت مصطفیٰ دا ایک میں من لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ من لیا تے دلوں من لیا یہ گل بھی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے رشتہ دار نے نبی پاک کے چچا جان نے جنہ دا نام جناب ابو طالب دے پتر نے جناب مولا علی اچھا مان لیا بالکل مندے ہیں بالکل مندے ہیں دوجا رشتہ جنے جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر اپنے جگر دا ٹکڑا حضرت سیدہ پاک زہرا انہاں دا نکاح مولا علی دے نال کیتا ہے میں کہا اے بھی ٹھیک کیڑی محبت ہے اے گل بھی سن بڑی ٹھیک لگی سن بڑا پیار آیا میں کہا جی بالکل اسی اس گل نو من لیا تسی کوئی ہور گل مندے ہو جنے جی نہیں اسی ہور نہیں مندے میں کہا جناب آؤ ذرا ایدے مولا علی سرکار دے نال نبی پاک دے دو رشتے بنے ایک خاندانی دوجا نبی پاک نے اپنی بیٹی دا رشتہ دیتا ہے یہ دو رشتے بن گئے مولا علی دے نبی پاک دے نال قرابت والے میں کہا جناب ایتھے بس نہیں ہوئی یعنی شاہ جی کتھے جا کے بس ہونی ہے میں کہا جناب اے مولا علی سرکار دا نبی پاک دے نال ایتھے ہویا خاندانی رشتہ تے دوجا ہویا اپنی صاحبزادی والا رشتہ تے میں کہا حضرت عثمان غنی دے تبر پڑے خاندان پڑھی جنے جی وہ تو باہر آلے نائے میں کہا مڑ تو پڑھی ہی نہیں باہر آلے نائے جنے جی کتھوں آلے آئے میں کہا جا حضرت عثمان غنی دا شجرہ نصب پڑھ جڑے خاندان تیرے تے میرے نبی نے اس خاندان دی شاخ چو حضرت عثمان غنی ہے ایک رشتہ اے ہو گیا تھوڑا جا اگاں حضرت عثمان غنی اگے کی انہاں دا ایک لقب ہے بولو ذوالنورین کی لقب ہے ذوالنورین کی لقب ہے ذوالنورین بس سے اشارہ کر کے جا رہے ہیں کی لقب ہے ذوالنورین کی لقب ہے جنہ چر سارے نہ بولو میں اگلا جملہ کیوں پڑھا کی مطلب ہے کیا کی لقب ہے ذوالنورین اندہ کدی ترجمہ میں کیتا جی اندہ ترجمہ کرو گے تو بنے گا دو نور والے ہائے 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 کتنے نور والے دو نور والے یہ ذوق ہوئے تھے امام احمد رضا نہ پڑھ دیں
عزیزان گرامی قدر میرے آلہ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ بولے تھے فرماتے ہیں نور کی سرکار سے پایا تو شالا نور کا نور کی سرکار سے پایا تو شالا نور کا نور کی سرکار سے پایا تو شالا نور کا او مبارک تجھ کو ذوالنورین جوڑا نور کا میں آخا ہون گل لمبی ہو جانی ہے سیفی صاحب گل نو کھولنا شاہ جی کھولو میں آخا مولا علی سرکار نو تیرے تے میرے نبی نے ایک بیٹی دا رشتہ عطا فرمایا عثمان غنی نو تیرے تے میرے نبی دو بیٹیاں دا رشتہ عطا فرمایا یہ دا مطلب ہے یہ بھی قرابت مصطفیٰ ہے یار بولو نا یہ بھی قرابت ہے مصطفیٰ ہے یہ بھی قرابت ہے اے دو گھروں نے جدے نبی پاک نے بیٹیاں دا رشتہ دیتا ہے اچھی بولو یار اے دو گھروں نے جدے نبی پاک نے بیٹیاں دا رشتہ سیفی صاحب میرے عبدالحفیظ صاحب مہمان آ گئے میری بیٹی دا رشتہ میں مثالی گل کریں میرا بھائی آیا چھوٹا یا وڈا سیفی صاحب دے بھائی قمر ذوالقرابی صاحب آ گیا انہاں پوچھا سیفی صاحب بندے لگے کدی نہیں ویکھے انہاں کہا جی یہ اسی اپنی صاحبزادی دا رشتہ کر رہے ہیں اچھا 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 رشتہ پسند آیا جی آگے گھنتے موڑے ساڑھے لگ دے موڑے ساڑھے بندہ آکھے نہیں ہے نہیں چلو تُسی ہوتے دارے جا کے بہو ازی دون چاہ بھی گلاما دے بوتل بھی گلاما دے روٹی بھی گلاما دے سارا کچھ ہی کرا دے ہوتے دارے چھ بہو ایمانداری شکر دی لگ دے نالے جو ہے وہ بول لو دے رشتہ پسند نہیں آیا بیٹھ کے چھپایا ہے رشتہ پسند آ گئے آکھے اگر گھر آ جاؤ تھوڑا اپنا ہی ہے تھوڑا میرے بھرا پوچھا کون نے میں آخیا ایسا دھی دا رشتہ دیتا ہے ایک چھوڑ آلے نے انہاں نے سا گھر استفائے ہے جتھے دھیاں دے جھڑ گئے میں کہا ہو ایک منٹ ٹھنڈا ہو یار مسئلہ تو سمجھا پہلے لڑن والی تے گل کوئی نہیں پیار والی گل ہے میں کہا ادھر نبی پاک نے دو دھیاں عطا فرمائیاں نے دوواں گھرال اپنی بیٹیاں دے رشتے عطا فرمائے نے میں کہا یہ بھی ہو گئے نبی دے رشتہ دار جیڑے نبی پاک ال دلہے بن کے ہون وہ بھی ہو گئے نبی دے رشتہ دار جدے نبی دلہا بن کے جائے جڑے شاہ جی میں نہیں مرنا میں کہا نام انوڑ تیری مرضی دی گل ہے علی پاک تے عثمان پاک اے دلہے بن کے آئے نے نبی دے گھر تے نبی پاک آپ دلہا بن کے آئے نے عمر دے گھر میں چیک کیتا بلا بندے بولتے نہیں یا نہیں بولتے لیکن صحابہ نال بڑا پیار کرنے والے نے اونچی بولو سبحان اللہ عمر پاک دے گھر میرا نبی دلہا بن کے آ گئے ایک رشتہ بن گیا حضرت عمر فاروق نے اپنی بیٹی دا رشتہ نبی پاک نو عطا فرمایا شاہ جی خاندان کیڑا ہے آقا پڑھ کے دیکھ لے کیڑا خاندان آمینہ دے لال دے وہ خاندان عمر بن خطاب دے پچھے رہ گئے سونے پاک صدیق ادھے بھی میرا نبی دلہا بن کے جنے جی یہ کیڑا ٹبر ہے میں کہا پڑھ کے دیکھ لے جیڑا خاندان میرے نبی دا
اے جی کچھ جاہل جو بندے میں انہوں نے پڑھیا لکھا بندہ نہیں قبلہ مندہ اے جی وہ ویکھو نا باہر والے آئے میں پڑھتے ہی کوئی اللہ دے بندیا ابو بکر صدیق دے گھر میرے نبی دلہا بن کے آئے تے خاندان بھی ہوئے میں قبلہ 80 چک دے اندر حضرت مولانا عبدالحفیظ صاحب دی صدارت سے بات کر کے جا رہے ہیں اتنے بھائیاں دی موجودگی دے اندر اگر میرے نبی دے ان چما یاران دا خاندان میرے نبی دے خاندان نال رلدا ہوئے تسی مینوں آ کے مل لینا میں اعلان کر کے جا رہا ہوں میں خطابت چھوڑ دیواں دا میں اج بعد تقریر نہیں کراں دا کسے مزدور نال دھاڑی لگ کے اپنے بالاں روٹی کھوان لگ جاواں دا تے جے میں سید ہو کے ایڈی شاندار گل کر کے جا رہا ہوں مڑ تو بھی اپنے ذہن نو اس گل تے بٹھا نا ابو بکر بھی میرے نبی دا رشتہ دار ہے پاک عمر بھی میرے نبی دا رشتہ دار ہے پاک عثمان بھی رشتہ دار نے اولا علی بھی رشتہ دار نے چلیا جڑے نبی دے رشتہ دار نے انہاں سارے نال مودت دا حکم دے دیتا گیا ہے جی منصفانہ مزاج نال نبی پاک دے یاراں منی جاؤ نبی دے قرابت داراں نو منی جاؤ اچھا جس نے ایتھے گل لے آوی ہے میں ایک شبہ دا ازالہ کردا جاواں میں ایک شبہ نہیں رہن دیندا ہوندا میری عادت ہوندی ہے تقریر وچ شبہ پندا ہوے میں او شبہ دا ازالہ بھی اوتھے کر جانا تسی جی مولا علی نو من لگدا ہے نہیں مندے تسی جی پنج تن پاک نو نہیں مندے میں خبر علی ایتھے کھلو اگا نہ جاویں جنے شاہ جی کی ہویا ہے میں خبر میرا عقیدہ سنی جا جنے شاہ جی تہاڈا کی عقیدہ ہے میں خبر جیڑا بندہ نبی دی پنج تن پاک نو نہیں مندا اسی نو بندے ہی نہیں مندے ساتھ رہ گیا تو میں دوبارہ دہرا دے جیڑا نبی دی آل نو نہ مننے جیڑا نبی دی آل نو نہ مننے اسی نو بندے ہی نہیں مندے چلیا ساڈا عقیدہ سن سید دا عقیدہ سن اہل سنت و جماعت دا عقیدہ سن جیڑا بندہ علی علی کرے جیڑا بندہ علی علی کرے جیڑا بندہ علی علی کرے 11 دی نسبت نال چوتھی واری چاہنا جیڑا بندہ علی علی کرے پنج تن پاک دی نسبت نال پنجویں واری چاہنا جیڑا بندہ علی علی کرے او زمانے دا ولی بن جاندا ہے جیڑا بندہ علی علی کرے ولی بن جاندا ہے جیڑا بندہ علی علی کرے ولی بن جاندا ہے جیڑا بندہ علی علی کرے ولی بن جاندا ہے جیڑا بندہ علی علی کرے ولی بن جاندا ہے جیڑا بندہ علی علی کرے ولی بن جاندا ہے عبدالحفیظ صاحب بڑے پڑھے لکھے نے طب دے ماہر نے عالم نے اپنے دین دے نال محبت کرن والے نے تھوڑے سارے پنڈ والےاں دے سردار نے اے منٹ کرے اوتھے سڑک تے میں سرگوتے لگا جاواں انہاں مینوں آکھے شاہ جی تسی تقریر 80 چک کر آیا ہو جیڑا بندہ علی علی کرے ولی بن جاندا ہے جیڑا بندہ علی علی کرے ولی بن جاندا ہے شاہ جی اے میں اگلے ڈنگ ایک بندہ ویکھیا ہے اون دے وال جناب والا وٹ گڈاں دی پیاں ہان ہاتھ وچ متار پتی ودا آیا کان وچ گھنگرو شنگرو پائے آس ایتھے وی ٹل بننے آس پیراں وچ وی گھنگرو پائے آئے شاہ جی کردا علی علی پیا آیا ولی بن جاسی میں کہ مڈو نہیں اوہ یار میں دو شعر سناؤں گا تے تقریر مکاؤں ایڈی پیار والی تے ایڈی محبت والی میں حضرت صاحب نے فرمایا سی بڑی محبت والے بندے نے محبت والی تقریر سن میں ایڈی محبت والی سنیندا پیا تسی ایڈے چپ میں حضرت سلطان باؤ دا شعر سنا دوں گا اے تھوڑی بیداری واسطے موقع کوئی نہ پر میں سناؤں عزیزان گرامی قدر حضور سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ بولے کیا فرماندے نے نال کشنگی سنگ نکریے کل نلاج
بھاویں توڑ مکے لے جائے کامدی پتر ہنس ہنسیندے بھاویں چڑیاں بھاویں موتیاں چوگی پتر متر نہ تھیندے بھاویں چڑیاں پنجابی سمجھ ہوندی پئی جے اے مینوں پچھے پتہ لگیا وچ چک والے بندے اکثر اردو سپیکنگ ہوندے محبت نہ بولو ذرا سبحان اللہ بے چجے بندے کدی نہیں گل منی ساڈے پنجابی بندے آندے نے جڑے کڑمے تے کھڑے بندے گیا وی عبدالحفیظ صاحب حضرت صاحب مینوں فرمایا شاہ جی او تے بڑا کچھ کیتی وندا آیا تے میں اون دے ہاتھ وچ ویکھیا او کوئی متاری جی وی آش تے او وی کردا ہے ولی بن جاسی میں کہا نہیں شاہ جی تساں تے آکھیا جڑا علی علی کرے ولی بن جاندا ہے میں کہا اے علی علی کرن نال سینے چ نور تے پیدا ہوندا ہے پر جے سینے دا بھانڈا پاک ہوے تے تاں ہائے ہائے ٹھنڈ پہ گئی ہے تھوڑے اس جملے تے بولن نال ٹھنڈ پہ گئی ہے میں کہا یار اے تاں ہونا ہے جے سینے والا بھانڈا پاک ہوے ایتھوں ایک بندہ نکلیا کیڑی برادری تے زیادہ رہندی ہے اچھا سارے تمام آباد ایتھوں ساڈا ایک بھائی جٹ نکلیا چلو جٹ تے سارے ایتھوں ایک جٹ میرا ساڈا نکلیا اس ویکھیا کٹا پیا مائی تھلے مجھ دا دودھ اتر آیا اس گھرے دیاں نوں آواز دتی بھانڈا دیویا جے مجھ مل پئی گھرے دیاں آکھیا اوتھے باڑے چٹے اونوں ویکھ لے اس ویکھیا تے میں کتا بھول آ گیا اس نے کیا بھانڈا نواں دے جو انہوں نے کہا پہ انو اس نے کہا پلیت یار ہون نہیں جو نہیں بولے جی میں پہلے بولے اوچی بولے یار جڑے جی بھانڈا خدا دی قسم جنوں آ گل اپنا سمجھ ہونی ہے نا میرے ساتھ کیا مینوں رب کعبہ دی قسم جے تینوں سینے چ ٹھنڈ نہ پے میں آیا کس واسطے سینہ ٹھارا نہیں دے آیا توجہ ہے آپ باپ دی توجہ نال سنی ذرا جی بھانڈا جی میں او کی ہے بھانڈا پلیت ہاں کی ہے کتے مول آ گیا نا چل لگا او لگا شاہ اللہ دے ہم بندے ہاں او کہ میں ہنگال بھی لواں تے موڑ بھی دل نہیں مننا میں کہ کیوں جانے جی بھانڈا پلیت ہے میں کہ چل دودھ جو پا کے وچ انج پا تے اگا پہ ہو جسی ہو سکے شاہ جی پلیت ہے اینو ایک باری کچنا پانا ہے میں آخیا اچھا موڑ کی کرسیں جنے شاہ جی اندے چجے نہ دودھ پا چھڑیا نہ دودھ دی لینا ہے نہ گھرے دیاں پینا ہے نہ میرا دل مننا ہے کیوں بھانڈی جدو پلیت ہے تو مڑ دودھ کی کرسی میں آخیا ایک مسئلہ میں بھی سمجھ آ گیا میں بھی خطیب ہاں مڑ گل چگل تے کڈ لینا جنے شاہ جی کیڑی میں آخیا مینوں اے سمجھ آئیے جیڑا بھانڈا پلیت ہوے اوتھے دور بھی نہیں کھلوندا ساڈے پنجابی بندے اندر نے دودھ خدا دا نور ہے حالانکہ انہاں دی اپنی ایک گل ہے اونجے حقیقت وچ ایسا کوئی نہیں دودھ جڑے خدا دا نور ہے میں کہ ویکھ لے بھانڈا پلیت ہوے خدا دا نور بھی اوتھے تو نہیں پندا میں کہ ایویں علی علی کرن نال بھی سینے چ ہوندا نور سینہ ہو جاوے پلیت وچ جناب والا نہیں کھلونا شاہ جی دا حل کی ہے میں کہ میں کتاب پہ پڑھدا آیا کتاب دا میں نات نہیں یاد تو علماء نو سمجھ آ جانی ہے میری گل دی کہ میں مسئلہ ٹھیک کر رہا ہوں ساڈے بزرگ فرماندے نے ستیاں پیاں جس بچے نوجوان کسے بندے دا جسم پلید ہو جاندہ ہوئے انہوں چاہیدہ ہے سون لگیاں اپنے ایتھے لکھے این میم رے بن جاسی عمر مزہ نہیں
اگلا جملہ تھا بولا جو میرے سینے ٹھنڈ پوے اچھی بولو سبحان اللہ۔ ساڈے بزرگ فرماندے نے جیڑا بندہ سون لگیا ایتھے لکھے عمر، ایتھے لکھے عمر، ایتھے لکھے عمر، اوندا جسم پلیت نہیں ہوندا۔ میں کہ مینوں مسئلہ سمجھ آ گیا جنے شاہ جی کیڑا؟ میں کہ جیڑا سینے دے اوتے لکھ چھڈے عمر اوندا جسم پلیت نہیں ہوندا، جیڑا سینے دے وچ لکھ چھڈے عمر اوندا ایمان پلیت نہیں ہوندا۔ میں کہ سینے دے وچ لکھ عمر، جنے شاہ جی مڑ کی کرے؟ میں کہ مڑ آ جانے مسجد کی شاہ جی ہن کی کرنا ہے؟ میں کہا جناب والا مسیتی آ جانا ہے، جناب والا وضو کر لینا، نماز پڑھ لینی ہے، اللہ دا قرآن پڑھ لینا، مڑ ایک دوجے دا ہاتھ پھد لینا ہے، اچھی آواز نال بول کے آکھنا ہے اسی سارے اسی سارے حیدریاں اسا حیدر رانا دم دم ہر ویلے اسا علی علی کہنا دم دم ہر ویلے اسا علی علی کہنا ہے، او دم دم ہر ویلے اسا علی علی کہنا ہے۔ اتنا منکرائیں سڑ دیا ریڑا ہے، اتنا منکرائیں دم ہر ویلے علی علی نعرہ توجہ ہے؟ تینوں کہیا کیسے لینے مندے اسی علی پاک دے قدماں دی خاک ہاں، اسی علی پاک دے قدماں دی خاک اپنے واسطے بخشش آسمان سمجھنے ہیں، علی مولا مندے ہیں، بھانگ پی کے نہیں، چرس پی کے نہیں، او جناب والا سوتے مار کے نہیں، قسمہ چاہ کے نہیں، پلید جسم نال نہیں۔ آ یارا تینوں ایک اور گل پیار والی سنا دا جاواں، اگا نبی دی آل دی عزت دی گل کردا جاواں، میرے نبی دے غلام ایتھے ایک بندے نال ساڈا رولا بن گیا، اسی آکھیا ایتھے مسجد آ اساں تیرے کولوں نیاں لینا ہے۔ انہاں آکھیا شاہ جی میں مسجد نہیں آنا، میرے کپڑے پلید نے۔ آکھا چل یار اتھے گلیچ کھلو جا، اسی تیرے سر تے قرآن رکھ کے پوچھ لینے ہاں، جنے شاہ جی نہ قرآن لے آیا جے میرا جسم بھی پلیتے۔ آکھا یارا مسجد بھی نہ جاندہ، قرآن بھی سر تے نہیں رکھ دا، وجہ کی وے آکھے گا شاہ جی مسجد پا کے قرآن بھی پا کے حقاں دے گھر پلیت نہیں جاندے، پاک کلام پلیت سر تے نہیں رکھ دے۔ میں کہا پتہ نہیں کنوں سمجھونا ہے میرا جملہ، آخا بلیا کہ میں پلیت بندہ مسجد چ نہیں بڑھدا، کہ میں پلیت بندہ نبی دی آل دی بھی گل نہ کرے، کہ میں قرآن پا کے میں نبی دی آل بھی پا کے نہیں بڑھنا۔ ماں کہا کیوں نہیں بڑھدا جنے میں پلیت ہاں؟ ماں کہا ایک مسئلہ میں نو بھی سمجھ آ گیا، پلیت بندہ پاک شہد نیڑے نہیں جاندہ، میں کہا بیلیا اے بھی مسئلہ سمجھ لے کہ تیرا زبان پلیت
نشے والی زبان ہے وچوں علی علی دا کریا جی او اللہ دے بندیا علی بھی پاکے علی دی اولاد بھی پاکے میاں محمد بکر شاہ رحمت اللہ علیہ بولے کیا فرمانے نے آل نبی اولاد علی دی سیرت شکل انادی نام لیا لکھ عیب نہیں رہندے میل اندر دی جاندے ساڈے بابے سن سمجھدے پے نے جڑا نبی دی آل دے کوئی گیت گاوے اوندا تے اندر بھی پاک ہو جاندا ہے خدا دی قسم ہے جیڑا بندہ نبی دی آل دا پکا حبدار ہو جائے تینوں پتہ نہیں جناب ہر او نے جنہ کربلا دے میدان تھیں آل محمد دے قافلے ناندے لیکن جدو دا محرم نو تیرے تھے میرے امام حسین نے خطبہ دیتا نا اس لئے ہر نے جس لئے شان سنی نبی دے گھر دی اس لئے دل خیال آیا ہر غلطی ہو گئی ہر غلطی ہو گئی ہن کی کریے جناب ہر گا مولا حسین دے نڑے ہوئے آکھیا جے غلطی والا کوئی آ جائے تو مڑ کی کرتے ہو فرمایا جڑا ساڈے نال لگے ان دی پچھلی رہندی نہیں ہائے 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 کہ بندہ اس پیار نو سمجھیا کہ نہیں سمجھیا جیڑا ساڈے نال لگ جائے ان دی پچھلی رہندی نہیں انہاں کہا جی مڑ میں تے معافی منگن آیا مل جاسی ہائے ہائے علی دے پترا خدا دی قسم میں تے ایو ہی پڑھیا تے ایو ہی سمجھیا علی دے لال نے لجپال نسیلا تارتی دینے جدہ ایمانے ہو پڑھ لے تجھا بندہ نہ بولے علی دے لال ایمان والا پڑھ لے جدہ ایمانے ہو پڑھ لے علی دے لال میرا دل تھوڑی جی تقریر اور کریں ویسے تے 12 بج گئے اونج مینوں کوئی بندہ آج چھوڑ کے سن کے کسے دا دل کھڑ پوندا وے شاہ نوں سدنا تقریر تے میرے واسطے 1.5 گھنٹہ یا پونے 2 گھنٹے ٹائم رکھیا کرو میں تو گھنٹے والی تقریر ہوندی نہیں اصل وچ میں کیڑا کو پلان بنا کے انہاں بھائی تو اتنی کو کرنی اتنی میں کیڑا 15,000 وچ بیچنی ہے اپنے مزاج نہ میری سمجھ کے مطابق جے تقریر رہندی ہے آپ کو تے میں کر لینا ہو جاندے تے بالی لمبی نہیں کرنی بالا امتحان بھی نہیں لینا سیفی صاحب نے پتا ہے تو انہاں نے بھی پتا ہے میں تقریر 1.5 گھنٹے تو تھلے نہیں کرنا محبت نہ بولو سبحان اللہ سبحان اللہ توجہ ہے آؤ ذرا مل کے پڑھیے علی دے لال اللہ پاک دی قسم ایویں گل جے علی دے لال ہاں جی علی دے لال ایتھے
ایتھے کہ مسئلہ سمجھانا ہے، ایتھے کہ مسئلہ سمجھانا ہے، سن پیران سمجھانا سوکھا ہوتا ہے، اس واسطے میں اپنی ذمہ داری سمجھنا گل آ گئی ہے میں سمجھائی جاواں ہووے سید مرید نال شرینی تو نہیں رسدا اے کوئی نہیں سمجھ آئی ہلا دیو کٹے موڑ بھی کوئی نہیں ابیرو توجہ ہے دوبارہ کہہ دینا ہووے سید آل نبی اولاد علی وہ شرینی مرید دین تا میرا دی نہ دین تا میرا دی جس مرید نو پیر ویکھ کے ڈر پہ جائے نہ بون آ گیا ہے اور کچھ تے دینے پونے پاویں اپنے بال سب جڑے بھوکے رہے مینوں قسم ہے رب دی مین رولا لگدا ہے اے حضرت سید سخی شہباز قلندر نام سنے اے گلی ہے سیداں دا محلہ ہے تو سیداں دے بال اکٹھے ہوئے فقیر ایک گلی آیا وہ ادو ادو ویکھے سید عثمان مروندی المعروف شہباز قلندر دن جے نامہ تو نہیں سمجھ لگی آپ فرماندے نے فقیرہ کی لبنے او جگہ کوئی شے لبڑی آئی پتہ نہیں ہن دینی گئے کوئی شے کھان نو دسو فرمایا ایتھوں ہی لینی ہے یا گھروں لے آ دیواں او جگہ جی ایتھوں ہی دے چھڈو فرمایا روڑی پتا سیداں دا بال میرے چایا فرمایا روڑا پتایا آپ نے موٹھے لیا تو فرمایا موٹ کھول ہے موٹ اس بولے دے وچ رکھ کے فرمایا ہن ایتھے نہیں کھولنی لاد نہ کرائیں گلی والا آ جاتے اتھے جا کے دیکھ لوی ہو جس نے گلی گوٹھا جو بڑائی ہو سا جی کھولیا تو روڑا نہ آیا وہ لال آیا وہ پیشاں لگا آیا وہ سا کسی ننڑ لایا فرمایا تو کدے موڑ آیا ہے وہ سا کیا ممی پہ لبتا آیا با لالا آیا کیڑا اس واسطے میں بیانہ دے علی دے لال نسینا کار دینے علی دے لال نسینا کرم کر دے جس ویلے بخت سوار دے علی دے لال او میرے نبی دی آل دے نال پیار کرنے والے ہو ایتھوں میں 500 روپیہ دے میں نہ پورا آیا مزہ آ گیا بڑا تھکے آیا تو پیچھے ایک ساؤنڈ کرما والا وہ نہ کدے رکھے آیا پتہ نہیں اپنا ہو نا اے بھی 600 بھی آ گیا ماشاءاللہ تساں دعوت بھی اتار دیتی ہے بلکہ خراب گلا بھی صحیح کر کے بڑی مہربانی بہت شکریہ محبت نہ بولیے سبحان اللہ امام الانبیاء دے غلام حضرات نو حدیث مبارکہ سناما عن اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہو کانا یأخذه والحسن ویقول اللہم انی احبهما فاحبهما میرے نبی دے غلامو آؤ جرا جناب والا نبی دی آل دیاں شانہ سن دے جائیے بغیر کسی جناب والا وقفہ دے نبی دی آل دی شان حدیثاں بیان کردہ جاؤں تیرے تھے میرے نبی سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا حسن نو پڑیا ہوئے میرے نبی نے انج دعا کی تھی اللہ سنیا بڑا حسن نال پیار کرنا اللہ سنیا تو بھی پیار فرما او میرے
میرے نبی دے غلاموں میرے نبی سرکار نے جناب والا مولا حسن دی شان بیان فرمائیے جو جناب والا ایک اور حدیث مبارکہ بیان کردہ جمع ابی بکرہ رضی اللہ عنہ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی المنبر والحسن الى جنبه ينظر إلى الناس مرة وإليه مرة ويقول إن ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين پھر مٹھا بولے جو اچھی بولو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اے جڑی حدیث میں بیان کی اے تھن پتہ ہے نا جس لے ساڈے ریڑی اٹھ بندے امرود لیو تھوڑے علاقے چ امرود بابا ہوندے مالٹے لیو مالٹیاں دا گھر ہویا تو خدا دا نہ ہے کسے تے چوری نہیں لائی ہاں جیڑا بندہ مالٹے چوری کرے جیڑا بندہ دودھ پانی پاوے جیڑا بندہ کسے دا پانی بڑھ کے اپنے پٹھیاں لاوے یا جیڑا کسے دا بھول چاوے یا پاوے پاڑے وجوہی شئی کسے دے پٹھے وڑ لیاوے وہ مسیحی آکے اے نہ آکھے کہ میں حسین نہیں ہوں میں ان تقریر مکھا چھڑا وہ نہیں سمجھ رہے ہاں تو کھال بھی لائی جاندے نے مسیحی آ گئے میں حسینی مارا پرام مارا ہے مسیحی آئے جڑے جی کائی نہ میں آخا موڑ حسینی نہیں ہو سکتا جڑے شاہ جی کی میں آخا آخری ویڑا ہے تلواراں دا سایہ ہے 71 لاشاں اٹھا کے شہزادہ نماز دا ویڑا ہویا تھے سجدے نماز پڑھنا کوئی نہیں شاہ جی ساتھ سپڑی دی نہیں میں آخا موڑ حسینی نہ آکھیا ہاں کنڈی سدھی لائی ہوئی کہنے جی بل بجلی بڑا گلتے نہیں سنگی مڑے انجی کوڑ کڑی بڑا گیا میں حسین نہیں میں اللہ دے بندے حسین نہیں حرام نہیں کھاندے حسین نہیں حلال کھاندے اختصار انجی سمجھا ماں یا بابے جی وکار اللہ اکبر حضرت امام حسن پاک دی شان دے اندر حدیث ہے سمجھ صرف انہونی ہے جڑا نبی دا سچا غلام ہے ایک میری ذمہ داری ہے یہ حدیث صحیح نہ ہوئے تامی میں جواب دار یہ بخاری اچھ نہ ہوئے میں تامی جواب دار یہ ترمذی اچھ نہ ہوئے میں تامی جواب دار ابو داؤد شریف اچھ نہ ہوئے میں تامی جواب دار بخاری اچھ نہ ہوئے تامی ابو داؤد اچھ نہ ہوئے تامی ترمذی شریف اچھ نہ ہوئے تامی آؤ سنو حدیث حضرت جناب ابی بکرہ راوی نے یار پھر مٹھا بولے نا اچھی بولو سبحان اللہ جناب ابو بکرہ راوی نے آپ فرماتے نے سمیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی المنبر حضور سرکار مسجد نبوی او دے منبر دے اتے بیٹھے ہوئے نے تے میں سنے آئے آج میں خطیب منبر تے تقریر کرے تے سامعین سن رہے ہوندے نے آپ فرماندے نے میں انج سنے اللہ اکبر کبیر والحسن الہ اس ویلے جدوں حضور گل بولیے ادو مولا حسن میرے نبی دی گود دے اندر نے میرے پاک نبی سرکار نے مولا حسن چھوڑی دے اندر پایا ہویا
اکبر فرمانے نے ینظر الی الناس مرۃ والیہ مرۃ تیرے تے میرے نبی سرکار کدی اپنے غلاماں والوں تکدے نے کدی مولا حسن والوں تکدے نے اللہ اللہ اگلا جملہ سنو آپ فرمانے نے وَيَقُولُ نبی سرکار تکدیاں بولے فرمایا ان ابنی هذا سید فرمایا لوگو میرا پتر انہوں میں سید بنایا ان ابنی اے میرا پتر ہے ہاذا سید پینڈ آلے پاک نہیں بننی آمینہ دے لان 1948 چجدے آکے نہیں بالا رگڑا یہ تو لگ ہے موچی آلے بھی بیچ ورنہ کہا وہاں دے وہاں ساڑھے منین دی کھائی نہیں چلو کوچی موچی سمجھ دے آپ پہلے شاہ لکھ باندھن موڑ ہولی ہولی آشمی لکھ باندھن موڑ مٹو سید پیچھے لگوا چھڑ دینے وہ جس لئے بندن ایک نسل بدل گئی ہے چلو ہولی ہولی بندیانو پہلے شاہ پکوایا موڑ آشمی پکوایا آٹھ کے جس لئے کوئی نوی نسل آئی اور نہ کھاسی مٹو آئے ہیں سید نرولا مکہ جڑا چھوٹا انج دے سید نہیں میرے نبی نے جوڑی چھپا کے اپنی مسجد دے ممبر اتے بیٹھے فرمایا ان ابنی هذا سید میرا پتر سردار نالے سید نالے میرا پتر اگلا جملہ حلالیاں پہچاننا توجہ فرمایا جی تیرے تے میرے نبی سرکار نے اگلا جملہ کیڑا بولے فرمایا والا اللہ يصلح به بين فئتين من المسلمين فرمایا دو مسلمان کرو انہاں دی جنگ ہونی ہے انہاں دی صلح میرے پتر حسن نے کرانی ہے جنگ ہے حضرت دی وقار انہا گلانو یاد رکھیا کرو میں جناب کچھے پلے بندے سانو آکے جناب والا برغلا کٹور جاندے نے انج نہیں کرنا تے نالے صدا لگا دے آرانا ہے نبی دیا تو بندے آرانا ہے نالے اسائے گلی گلی آخ دے آرانا ہے عظمت آل نبی بھول نہ جانا ایو شیر پڑھو ایک حدیث بیان کرنے کربلا دیکھ شہزادے دی شہادت بیان کرنے تھکے تھا نہ تھکیا بیخ لو بندے خطیب نے خط بیران دے میں خطیب دوں خط نہ تھکیا محبت نہ بولو سبحان اللہ آج جڑی میں گل کیتی ہے نا عظمت آل نبی بھول نہ جائیں یہ میں کیوں کیتی جدو حضرت امام حسن صلح کر لی مگر بیٹھے نماز پڑھن والے انہاں مصلی چیک لیا انہاں آخا اسی خان مندے ہی نہیں میں آخا بڑا بدبخت بندہ ہے جڑا اپنی مرضی نال سیدان مننے چلیا اپنی مرضی نال نہیں مننی دا جدو ہے سید مڑ چپ کر کے مننی جا گلی گلی یہ آواز لگا دیا انہوں نے عظمت آل نبی بھول نہ جانا
سچی یار اچھی آواز نال تھوڑا مٹھا بولن تو میں لگ رہا ہے تسی تھک گئے ہو اچھی آواز نال پڑھو عظمت تھوڑے تھک جان دی وجہ تو حدیث مبارکہ دا خونوں بس کر دیتا ہے کربلا دا ذکر کریے ان جملیاں نال اگے جان عظمت آل نبی اجے بھی اس لینے چ نہیں ہے جتھے آ کے بولنا چاہیے عظمت انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا قرآن بول کے دسدا پہ عظمت نبی بھول نہ جانا بولو نا یار بولو جڑے چپ میں نو پتہ نہیں کیوں چپ نے عظمت سید مدینے چو نکلے نے کربلا دی طرف پتر جی ہن پیسے دین والا کام بس اے آخری شان یہ تو بعد ان کو بندہ پیسے دین واسطے نہ آوے آؤ ذرا شہزادیاں دی او گل کریے جیڑی سن کے بھی دکھ لگدا ہے دس دیاں بھی دکھ لگدا ہے ہن پیسے ڈان دیو گل سن مدینے دا بازار سید تیار ہو گئے سیفی صاحب تو شاید تو نکلنا ہے 10 محرم والے دن پیر خانے تے جانا ہے انہاں جناب والا پیار والے اپنی اپنی جگہ تے جا کے ذکر حسین سننا لیکن 80 چھک والے امام حسین دی صاحبزادی پوچھدیاں نے بابا اساں جانا کتے وے مدینہ چو نکلوں کدے جان لگے یارا بڑے درد والی گل ہے مولا حسین فرماندے نے تھی تقدیر جویں ہوئی اللہ جانے اساں کیڑے پاسے جانا ہے حضرت جی وقار اے تے شہزادی چھوٹی دی گل ہے ایک امام حسین کی شہزادی کتنا دا نام جناب صغرا آخدیاں نے بابا تساں سارے آنا تیاری دا حکم دیتے میرا نام نہ چاچو عباس لے آئے نہ ویر علی اکبر لے آئے بابا تساں بھی نام نہیں لے آئے فرمایا اے صغرا تو مدینہ رہنے باقیاں ساریاں ساڑے نال جانے سید زادی بولیاں میں بھی تکے ہے تساں لوگاں بھی تکے ہونے جدو لوگ دھیاں نو ٹور دینے دھیاں دیاں اکھریاں جاندیاں نے جناب والا سارا دن کم کر کے نہیں رویا لیکن جس ویلے دھی دے سر تے باپ ہاتھ رکھ دے حالانکہ خوشی دا ویلے نہ دھی چپ کر دیئے نہ باپ چپ کر دے بھین پھیرا منو ملے پھیرا روندے بھین روندیاں نے لیکن حسین دی دی کلی کھلو کے دیئے بابا کدے آسرتے میں نو چھڑ چلے
ایتھے کون میرا غم خار بابا دی رمگی ویران یاد کر کے کرے گا میرے نال کون پیار بابا تو امام حسین تورے سائم چشتی بھی چپ نہ رہا قلم اٹھائی تھے آدھے گلی گلی مدینے دی شیخی اٹھی جدو کربلا دا شاہ اصغار تریا کوئی نہیں کرنا چھڑے میں فاطمہ دا انوار تریا ایت جگر حسین دا جان دائیں میں بچی نو دیکھے پیار تریا روندہ ہویا حسین زیشان صاحب اجدر امید اجرین مار تریا حضرت دی وقار مولا حسین مدینہ چل گئے مکہ شریف آئے مکہ شریف تو کربلا تشریف لائے جس گھڑے امام حسین کربلا آیا گئے 10 محرم الحرام دا دن عجیب منظر بابا میری وقار سیدہ دے خیمے دے وچو نکی نکی سسکیاں دی آوازیں امام حسین خیمے والائن تکیا سیدہ سکینہ پیاں رضیاں نے فرمایا تھی سکینہ اے جملہ بڑا درد ہے جو کسی نو سمجھ آ جاوے ذرا کربلا دے خیمیاں والے چلیے امام حسین فرماندے نے سکینہ کیوں روئی کر دیا نے بابا میری خیر میں سمجھدار پر اصغر چوپ نہیں کردہ انہوں کیوں سمجھائیے مدینہ بھی دور پانی لے کے آن والا چچا عباس بھی شہید ہو گئے بابا اصغر رو دے نال لڑائی بھی کیڑی انہ دیئے انج کرو اصغر نو لے کے جاؤ لنواک ظالموں بچیاں تھی اور تھنال کیڑی لڑائی ہوندی ہے میرے نبی دے غلاموں جس ویلے حضرت امام حسین اصغر نو لے کے خیمے دے وچ نکلے جملہ کی میں بیان کران میرے نبی دے غلاموں اس ویلے کوفیہ نے سمجھیا حسین صلح کرن واسطے آئے لگتے چھوڑی دے اندر قرآن لے کے آ گیا حضرت دی وقار امام حسین کر کے جس ویلے سامنے آئے فرمایا کوفیو میں پانی لین نہیں آیا
شہزادے نو پیاس حضرت جی وقار شمر نے بڑا عجیب جملہ بولیا اپنے ساتھیوں نو پوچھ دے حسین دی گود دے اندر کی یزیدی بول کے دس دن نکا پتر لے کے آئے اس شمر نے آکھیا انجدہ نشانہ مارو حسین دا پتر واپس نہ جاویں توجہ کریا جے توجہ فرمایا جے جس ویلے گل شمر نے کی تھی ہرمل نے تیر ماریا حسین پاک نے انج کر کے اٹھایا ہوئے انج کر کے جس ویلے تیر آیا سید اصغر دے سینے دے اندر لگ گئے شہزادہ علی اصغر دے حلق دے اندر لگ گئے مورخ بڑی عجیب گل لکھی ہے آخر حلق دے وچوں نکل کے مولا حسین دے بازو دے اندر لگ گئے انج سے بازو دے اندر لگ گئے امام حسین اتے کپڑا پا لیا او میرے نبی دی آل دے ہوبداروں اس ویلے مولا حسین اپنے پتر تے کپڑا پایا پکشا خیمے وال ٹرے نے اس تو بڑا دردناک منظر میں ہو سکتا ہے نا بیان کر سکتا جس ویلے خیمے دے نیڑے آئے سیدہ سکینہ خیمے جو باہر گا ہو کے استقبال کر کے آنے بابا میرا ویر پانی پی آئے مولا حسین نہیں بولے سید زادی رو کے فرمانیاں نے بابا سواری جواب دیں دے آئے اج میں پوچھ دیا تسی بول دے نہیں امام حسین خیمے دے اندر پتر دلاش رکھی کپڑا چایا فرمایا لے سکینہ پھران مل لے پانی پین اب کوسر پین نانا کول چلا گیا اب عبدی وقار پورے کربلا دے اندر سارے شہیدان دیا قبرہ بعد دے اندر بنیاں لیکن مولا حسین اپنے شہزادے نہ لے کے جناب باہر آئے تلوار دینار ریت ہٹائی چھوٹی شاری قبر بنائی اپنا دا رواج جدو کسی دا پتر فوت ہو جاوے جنازے نال جانے جا کے جنازے نال رل کے بیعت آپ قبر چ رکھنے اتو ڈاٹ لینے حسین ڈاٹ نہیں لائی خالی انج قبر بنائیے پیرا والو مٹھی کر کے اٹھائی بک رکھیا پیرا والو دو جا بک آگاہی میں پندے آئے سیچت والے میں اگلا جملہ کیوں بولا اپنے پتر دے موتے حسین مٹی کیوں پائیے نہیں جاندہ ہے وہ منظر نہیں دس سکتا جی میں آخری ویلے اپنے پتر دے موت مٹی ڈالی آنی ہے یہ یکھے آنے لے یار حوالے رب دے ملے سن چار دنار
اس دن عید مبارک ہو سے جس دن پھر ملا میرے عزیزو میرے عزیزو جتنا بھی ذکر خیر کرتے جائیے اے ایسی دردناک کہانی ہے جس کہانی نو اتنے 100 سال بیت گئے لیکن ہجے بھی امت مسلمہ دا دل دکھ دا پہ امت مسلمہ دا دل دکھ رہے شاڑے دل دکھی ہو رہے یہ اتنا بڑا سانہ ہویا اللہ کریم شانو کربلا دے شہیدہ دے پیروی کرن دی توفیق عطا فرمائے سچا اور پکا حسنی حسینی بنا دے سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام جس سبحان